پاکستان توانائی بحران کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کو 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جس نے سماجی اور معاشی ترقی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ توانائی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حیاتیاتی ایندھن یعنی تیل، کوئلہ اور قدرتی گیس کو جلا کر بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جس کی قیمت ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان کا شمالی خطہ پہاڑوں، قدرتی وسائل اور آبی ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہاں پن بجلی پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ وابٹا اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر دریائے سندھ کے اوپر پن بجلی منصوبوں کی تعمیر کا خواہاں ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ انہی میں سے ایک ہے، جو خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان کے صدر مقام داسو سے 7 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ 21ویں صدی میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم پورے ملک کی ضروریات کو پورا کریں۔ توانائی کی جو بحران ہے ملک میں، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس زمین کو، واٹر ریسورسز کو، اس قوم کو منتخب کیا۔ کوہستان اپر بہت کم آبادی والا ضلع ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر میں 63 لوگ رہتے ہیں۔ ادھر معاشی حالت بازار اتنا نہیں ہے اور معاشی حالت کمزور ہے، لوگوں کا کمزور لوگ بھی بہت زیادہ ہے۔ مرد اور عورتوں کا تناسب 124/100 ہے۔ اسکولوں میں داخلہ اور شرح خواندگی پورے ملک میں سب سے کم ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی کا 1/4 حصہ ہی اقتصادی طور پر فعال ہے۔ کوہستان کی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو معاشی حالات ہے، وہ معاشی حالات ہمارے اس وقت بہت ہی کمزور اور غریب علاقہ ہے۔ کل افرادی قوت میں عورتوں کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، البتہ وہ گھریلو باغبانی، زراعت، مرغ بانی، روایتی دستکاری اور گھر کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ باہر سے پانی لانے، کھانے پکانے اور ایندھن کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا کام بھی کرتی ہیں۔ معاشی اعتبار سے کوہستان کے باسیوں کا انحصار زراعت، غلہ بانی اور اس سے وابستہ پیشوں پر ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات، شکار، ایندھن اور تعمیرات کے لیے لکڑی، گھریلو مال مویشیوں اور خشک میوہ جات سے بھی آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ کومیلا بازار یہاں کا اہم کاروباری مرکز گردانا جاتا ہے۔ انیس 1998 کی مردم شماری کے لحاظ سے سماجی و معاشی ترقی میں کوہستان نچلے درجے میں پایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر کوہستان ایک قبائلی علاقہ ہے۔ یہاں کی زمین کا باقاعدہ بندوبست نہیں ہے، البتہ قبائلی انداز سے زمین کی حد بندی کا نظام موجود ہے۔ ہر خاندان اپنی حد بندی سے پوری طرح واقف ہے۔ اہل کوہستان بنیادی طور پر اسلام پرور ہیں۔ زیادہ تر لوگ مذہبی رجحان کے حامل ہیں۔ یہاں 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج عام ہے اور خواتین پردے کا سختی سے اہتمام کرتی ہیں۔ یہاں کے سکول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے اسپتال یہاں معیاری اسپتال نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہاں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ بہت سارے ڈیلیوری کیس ہوئے، یہاں سے ہم ایبٹ آباد لے جاتے ہیں اور راستے میں فوتگی ہوئی ہے۔ بنیادی سہولیات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ضلع کا، ڈسٹرکٹ کا جو مین جو شہر ہے داسو میں بجلی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر کوہستانی غلہ بان ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاں چراگاہوں کی طرف موسمیاتی نقل مکانی کرنا بہت عام ہے۔
زیری علاقوں میں شدید گرمی اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس کی کمی کی وجہ سے لوگ اپنے مال مویشی کے ساتھ اپریل اور مئی میں پہاڑوں اور چراگاہوں کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں اور اکتوبر اور نومبر میں پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث زیری علاقوں کی جانب واپس آتے ہیں۔ کوہستان بنیادی طور پر پدری سماج کا حامل ہے۔ یہاں مرد حضرات کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اور خاندان کے تمام فیصلے خاندان کا مرد سربراہ کرتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں قبائلی ملک اور مقامی علماء کا بہت نمایاں کردار ہوتا ہے جو مقامی طور پر جرگے کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے۔ کوہستان کی چند وادیوں میں داخل ہوتے ہی کچھ برج دکھائی دیتے ہیں جن کو مقامی زبانوں میں گڑی اور شنگری کہا جاتا ہے، جنہیں علاقائی دشمنی کے سلسلے میں حفاظتی حصار کے طور پر یا فائرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گڑی کی بلندی دشمنی کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ علاقہ زندگی کی بیشتر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ لوگ قدرتی نالوں میں بہنے والے پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض دیہات میں اب تک نقل و حرکت اور دریا کو پار کرنے کے لیے ڈولیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ داسوپن بجلی منصوبے سے متاثر علاقے میں کھیلوں کا باقاعدہ میدان نہیں ہے۔ بچے اپنے گھروں کے باہر جہاں کھلی جگہ ملے وہیں روایتی کھیل کھیلتے ہیں۔ تعلیمی جو سکولز ہے یا مطلب ہے کہ اساتذہ کرام ہیں، اس کی بہت کمی ہے۔ ادھر مین مسئلہ کمیونیکیشن کا ہے۔ بہت سارے سکول ہمارے جو ہے وہ ان ایکسیسیبل ایریاز میں۔ منصوبے سے متاثر علاقے میں 14 پرائمری سکول لڑکوں اور 10 لڑکیوں کے لیے، جبکہ 2 مڈل اور 2 ہائی سکول صرف لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں لگ بھگ 9 دینی مدارس موجود ہیں۔ جو طلبہ ہیں یہاں پر، یہ بھی کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں کہ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہنی استعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم کے وہ مواقع جو دیگر صوبے کے مثلاً ایبٹ-آباد، ہری پور، سوات وغیرہ ہے وہ ہمیں وہ مراعات نہیں مل رہی۔ منصوبے سے متاثر علاقے میں 4 بنیادی صحت کے مراکز، 3 پرائیویٹ ہیلتھ کلینک، 1 پرائیویٹ زچہ و بچہ مرکز دائیں کنارے اور 2 دیہی صحت مراکز بائیں کنارے پر واقع ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں جو ہونا چاہیے تھا وہ ہیلتھ اینڈ انفراسٹرکچر تو نہیں ہے، لیکن اس وقت کوہستان اپر میں میرے پاس ٹوٹل 21 ہیلتھ فیسلٹیز ہیں۔ عورت کی تکالیف تو صرف عورت سمجھ سکتی ہے نا، تو کیونکہ ادھر کی عورتیں جو ہے نا وہ بھی آ جائے اور کام کرے۔ کوہستان میں ہونے والے مختلف سرویز کے مطابق یہاں اکثر بالغ افراد کے پاس روزگار نہیں ہے۔ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ روزگار کی حامل آبادی کا 41% زراعت، 8% سرکاری اور غیر سرکاری، جبکہ 5% مختلف مقامی کاروباری شعبوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اس ضلع کو محصولات سے استثناء کا درجہ حاصل ہے۔ بجلی کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں چھوٹے چھوٹے پن بجلی گھر ندی نالوں کے کنارے پر بنے ہوئے ہیں، جو یا تو غیر سرکاری اداروں نے تعمیر کیے ہیں یا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں۔ ان سے پسائی کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ شتیال کوہستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں بدھ مت اور زرتشت جیسے قدیم مذاہب کے پتھروں پر آثار موجود ہیں۔ ان مذاہب کے سینکڑوں اسکرپٹ، بالخصوص کروستی، سوگدین اور براہمی وغیرہ پتھروں پر نقش پائے جاتے ہیں۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی بہترین، ممتاز اور محفوظ شدہ راک آرٹ سائٹ ہے۔ اسی طرح اپر کوہستان کے سیو گاؤں اور سیر گیال میں 2 قدیم مساجد بھی پائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 300 سے 400 سال پرانی ہیں۔ ان مساجد کے شتیروں اور ستونوں پر قدیم دور کے نقش و نگار پائے جاتے ہیں۔ یہاں لکڑی پر کیا ہوا کام اپنی مثال آپ ہے۔ کوہستان میں سیر و سیاحت کے بھی بہترین اور دل فریب مقامات پائے جاتے ہیں۔
जिन में सुपट वैली, रास कासियो और गब्रियाल किंदिया जैसी वादियां मशहूर हैं। पानी कुदरती वसाइल में सबसे अहम वसीला है। अगर इसे पन बिजली के लिए बरोए कार लाया जाए तो इससे मुल्क को बहुत से पायदार और देर पा फवायद हासिल हो सकते हैं। पन बिजली के मंसूबों से सिर्फ बिजली ही पैदा नहीं होती, बल्कि जिस इलाके में ऐसा मंसूबा तामीर होता है उसके समाजी और माशी हालात में भी तब्दीली आती है।